السلام علیکم۔ پروگرام اسٹریٹ ٹاک میں آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت اور اس کا تدارک۔ آج جس وقت آپ میری یہ بات سن رہے ہیں، آج کی تاریخ میں پاکستان کے کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں کوئی نہ کوئی مرد یا عورت غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرے گا۔ یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں آج لوگ بھوک اور افلاس کے باعث خودکشی کرتے ہیں۔ صرف جون کے مہینے میں 350 افراد نے بھوک اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر یہ دنیا چھوڑی اور خودکشی کی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 50% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت 60 سے 70% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جو صحیح اور سچی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر صبح 140 ٹن بھوسی ٹکڑے، وہ پرانی روٹی جو کبھی ہم جانوروں کو دیا کرتے تھے، آج ہر صبح بڑی تعداد لوگوں کی اس کو پانی میں بھگو کر اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی بریڈ بھی ہوتی ہے جس میں پھپھوندی انفیکشن ہوتا ہے، اور وہ اس کو صاف کرتے ہیں اور بھگو کر اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ سیاستدان جو کہتے تھے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہم مہیا کریں گے؟ کہاں ہیں وہ مولوی صاحبان جو دکھ اور درد کے مسیحا بنتے تھے، جو کہتے ہیں کہ اسلام ان کا مسئلہ ضرور ہے لیکن سماج ان کا مسئلہ کیوں نہیں بنتا؟ کہاں ہیں وہ مولوی صاحبان جو نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو آج مفلسی کے باعث خودکشی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا ہے جو کسی غریب کو لے جا کے سوجی یا آٹا دلا رہے ہیں کہ اپنے گھر لے جاؤ اور اس کا حلوہ پکا کے کھا لینا، یا کسی کے کام سے اس کے ساتھ جا رہے ہوں؟ آپ نے کبھی کسی دانشور کو، کسی سیاستدان کو دیکھا ہے جو ان مفلس زدہ لوگوں کے درمیان میں ہو اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ آخر یہ بے حسی کب تک جاری رہے گی؟ آج کل کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں پاکستان میں کہ جن کا اگر میں ذکر کروں تو آپ یقیناً اس کا کرب جو ہے اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد سندھ میں ایک عورت اپنے بچوں کو بازار لے آئی، اور وہ اپنے بچوں کو اس لیے بیچنا چاہتی تھی کہ کم از کم اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو جب بازار میں لا کے بیچنے کی کوشش کرے گی تو وہ کس درجہ مجبور ہوگی، اس کی مفلسی کتنی گہری ہوگی۔ اور اس وقت کہاں ہیں ہمارے مولوی صاحبان؟ کہاں ہیں ہمارے سیاستدان؟ کہاں ہیں جنہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تھا؟ جو حکومت آتی ہے وہ وہی پرانا کلاسک پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ہم غربت کو مٹا کے دم لیں گے۔ پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہوا کہ مشرف صاحب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مائکرو اکنامک لیول پہ بڑی ترقی کی ہے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ جناب اگر اتنی ترقی کی ہے تو اس کے اثرات نیچے تک کیوں نہیں آتے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ نیچے تک آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ وہ نیچے آ گئے، ان کا دھڑم تختہ ہو گیا، لیکن غربت دور نہیں ہوئی، غربت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد سندھ ہی میں سومرو نام کا ایک شخص ہاسپٹل میں آیا، وہاں ایڈمٹ ہوا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لواحقین کو خبر کی گئی۔ جب وہ اس کے پاس آئے، اس کی لاش کے پاس کھڑے رہے، اس کو دیکھتے رہے، روتے رہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی لاش چھوڑ کر چلے گئے کہ ہمارے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، ہم تمہارے کفن دفن کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ آج لوگ اپنے عزیز کی لاش چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کی مفلسی اتنی گہری ہے۔ اور اس وقت کہاں ہیں وہ سیاستدان، وہ دانشور، وہ مولانا حضرات؟ کہاں ہیں جو آج اللہ کے بندے اتنی مشکل میں ہیں اور مولوی صاحب کہیں نظر نہیں آتے، سیاستدان کہیں نظر نہیں آتے؟ آج لاہور شہر میں
اس سے ملحقہ گاؤں سے لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور لا کے شہر میں کہتے ہیں ان کو اپنے گھر رکھیے، ان سے جو کام کرانا ہے وہ کام کرائیے، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ سلوک کیجئے، ہمیں سال بھر کے پیسے دے دیجئے۔ غربت اتنی گہری ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر اس بات کا جائزہ لیں کہ غربت اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چند وجوہات ایسی ہیں جو فوری طور پہ آپ کے سامنے اگر رکھی جائیں تو آپ اسے قبول کریں گے۔ پہلی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں جب کوئی حکومت آتی ہے اور وہ کوئی کام شروع کرتی ہے تو اس دوران ہڑتالیں ہوتی ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں اور ایک دوسری حکومت آ جاتی ہے۔ جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ پہلی حکومت کے تمام جو کام ہیں ان میں نقص تلاش کرتی ہے، ان کو ڈسکارڈ کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے نئے پیمانے پہ کام شروع کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قرضہ باہر سے لیا ہوتا ہے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، سود جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس دوران یہ حکومت بھی فارغ ہو جاتی ہے اور کوئی نئی حکومت آ جاتی ہے۔ اب وہ آ کے ان منصوبوں کو پھر روک دیتی ہے اور ان کو پھر ناقص بتا دیتی ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، چیزیں مکمل نہیں ہوتی اور کرپشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیے ایک سیدھی سی بات ہے کہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ اس جگہ لگائے گا جہاں اسے تین باتوں کا جو ہے پکا یقین ہو۔ نمبر 1 کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ نمبر 2 اس کا سرمایہ جہاں اس نے لگایا ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور نمبر 3 کہ اگر اس سرزمین پہ اس کا کسی سے کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو وہ اس کو انصاف مل سکے گا۔